پختونوں کے اندر اگر ہم دیکھیں غریبوں والا شاہد انور، جی وہ کہتا ہے کہ آئے میرا کورس خریدو، آپ لوگوں کے اوپر ڈالروں کی بارش ہوگی. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں جھوٹ کہوں گا. پہلے دن کے 10 آرڈر تھے، ابھی الحمدللہ 15 20 25 30 اس طرح دن کے آ جاتے ہیں. گلہ اس میں بہت ہے پاکستان کے سائڈ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ویسی مستی میں آرڈر کر دیتے ہیں، ویلے بیٹھے ہوتے ہیں فیس بک پہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آرڈر کر دیتے اور پھر جب چلے جاتے ہیں وہ ریسیو نہیں کرتے. اس میں پھر ہمارا بہت لاس ہوتا ہے. تو شاہد انور نے جو ہے بیسیکلی اپنے کورس میں سارا بس یہی لوگوں کو موٹیویٹ ہی کیا کہ آن لائن کام کرو، یہ کرو. وہ تو ظاہری سی بات ہے، لیکن آپ کچھ اس کو سکھاؤ. میرے دوست اگر میں آپ کو کہوں تو انہوں نے بہت پیسہ ان پہ لگایا ہے. کبھی ایک کا کورس لے لیا، کبھی دوسرے کا کورس، لیکن بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تک میں نے ایک بھی روپیہ نہیں لگایا، لیکن ذلیل بہت ہوا. یہ جو گھڑیاں آپ بیچتے ہیں یہ آپ لوگ خریدتے کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ السلام علیکم، عدنان شہدانی شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہوا ہوں. آج کی کہانی بھی ماشاءاللہ بڑی بہترین ہماری رہنے والی ہے، اور کوشش ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر کہ یار ایسے نوجوانوں کو دیکھوں کہ جو پاکستان کے مختلف دیگر شہروں سے اسلام آباد آتے ہیں آنکھوں میں خواب لیے اور اپنی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو ایک مقام تک پہنچا دیتا ہے. میرے ساتھ دو خوبصورت سے نوجوان، ایک عباس بھائی اور ایک ابرار بھائی. عباس بھائی ایج آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں، دراز اور شوپیفائی پر بھی کام کرتے ہیں. ساتھ میں ابرار بھائی کا تعلق ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، اور انہوں نے BSN کیا ہے مردان سے، اور اس کے بعد ابھی پمز ہاسپٹل میں انٹرنشپ کر رہے ہیں. تو دونوں KP کے جوان ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ سا مین فوکس ہمارا آج عباس بھائی رہیں گے. اچھا، یہ جگہ جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ بھی بڑی پیاری سی ہے. اچھا، شروعات تو ہم نے کرنی تھی آفس میں، جی ایسے ہی، لیکن یہ جگہ اتنی پیاری ہے کہ ہمیں بس بات کرنی پڑ گئی. یہ جگہ کے بارے میں بتائیں. یہ جگہ تو اپنائن پارک ہے، اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے اسلام آباد سے اس ٹائم پہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور باقی موسم تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، کچھ ہوتا ہے. کچھ وہ کیا کہتا ہے کہ دل گارڈن ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. ابرار بھائی، آپ کا تعلق بھی باجوڑ سے؟ جی. اسلام آباد میں کیسے ہے آپ کی زندگی، کیسی جا رہی ہے؟ مبارک جیب کی طرف جا رہی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے اینڈ تک ہمارے ساتھ دیکھنا ہے، باقی پوری کہانی کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے گا. عباس بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فصلی تعارف کر دیں، عباس بھائی کا تعلق کہاں سے؟ میرا تعلق بیسیکلی باجوڑ سے ہے. اسلام آباد میں رہتا ہوں، بیچ میں جو ہے میں پشاور میں بھی رہا ہوں. ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ ایجوکیشن میری 2nd ایئر ابھی ہو گئی. کیسے آنا ہوا، موٹیویشن کیسے بنی کہ یار مجھے جانا چاہیے اور آن لائن کچھ بیچنا چاہیے؟ اسٹارٹ سے مجھے یہ موٹیویشن تھا، اور یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا. مطلب میں بہت جب چھوٹا تھا، تقریباً 8 کلاس میں تھا، تب سے میرا یہ مائنڈ میں تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے لائف میں کچھ کرنا ہے. مطلب کچھ میرے دوست ہوتے ہیں نا، ظاہری سی بات ہے، تو وہ مطلب ویسے ہی کام نہیں کرتے، ویسے ہی بس موبائل میں اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار تم لوگ کس طرح کر لیتے ہو، مطلب فری میں بیٹھنا. تو مطلب اس ٹائم سے میرے مائنڈ میں تھا. اس ٹائم تو خیر میرا ولاگنگ کے ساتھ شوق تھا، سوشل میڈیا کے ساتھ. تو پھر اس ٹائم تو گھر میں الاؤ نہیں تھا، 8 کلاس میں تھا. تو جیسے ہی میرے 10th کے پیپر ہو گئے، تب سے پھر میں نے سوشل میڈیا سٹارٹ کیا، ولاگنگ اور اسی ولاگنگ کے درمیان جو ہے ظاہر سی بات ہے ہم اسلام آباد آ گئے، بہت کچھ دیکھا، مائنڈ بھی جو ہے آئیڈیاز بھی ملے. تو پھر جو ہے وہ کاروبار کے ساتھ ہمارا شوق آ گیا. کب سٹارٹ لیا پریکٹیکل، کتنا ٹائم ہو گیا؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے، میں جب 10th کلاس میں تھا تو اسی ٹائم سے جو ہے میں آن لائن یہ ساری چیزیں، کورسز وغیرہ آن لائن، کبھی کس کا کورس کر لیا، کبھی کسی کا کورس کر لیا. 2-3 سالوں سے میں ویسے ہی بس لرننگ کر رہا تھا. اچھا. اور ابھی یہ جو میں نے کام سٹارٹ کیا ہے اپنا کام، اس کا تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے کہ ابھی الحمدللہ ہمارا اچھا کام چل رہا ہے. ہمارے جو نئے دیکھنے والے ساتھی ہیں ان کو ذرا بتا دیں کہ عباس بھائی آن لائن کیا کام کرتے ہیں؟ میرا آن لائن بیسیکلی اپنا سٹور ہے واچز کا. تو اس کو جو ہے میں مارکیٹنگ کے ذریعے فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ سیل کرتا ہوں، ویریکس کے نام سے. تو انشاءاللہ ابھی فی الحال کے لیے تو خالی واچز ہیں. یہ نام جو میں نے رکھا ہے ویریکس، یہ اسی کانسیپٹ سے رکھا ہے کہ باقی اس میں کپڑے، شوز، یہ سارا کچھ ایڈ کر سکوں. تو انشاءاللہ فیوچر میں وہ بھی ایڈ کریں گے. ابھی کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ 5-6 مہینے ہو گئے کہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا ہے. 2-3 مہینے تک، بلکہ 4 مہینے تک ہمیں ہفتے میں کبھی 1 آرڈر آیا، کبھی 2 آرڈر آ گئے. ابھی میں آپ کو میسیجز بھی دکھا سکتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ 1 آرڈر آ رہے تو میں گھر میں بیٹھا ہوں، مسلسل محنت چل رہی ہے، ویڈیوز بن رہی ہے، ریسرچز ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے 3 مہینے تک، 4 مہینے تک دن کا 1 آرڈر یا ہفتے میں 1 آرڈر اس طرح. لیکن ابھی الحمدللہ 2-3 مہینے ہو گئے کہ کام جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ابھی پہلے دن کے 10 آرڈر تھے، ابھی الحمدللہ 15 20 25 30 اس طرح دن کے آ جاتے ہیں.
اور ابھی انشاءاللہ میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ابھی اس کو 100 پہ لے کے جانا ہے، پھر 500 پہ، ٹارگیٹ جو ہے 100 پہلا ہے. ایسا ہی. اچھا یہ جو گھڑیاں آپ بیچتے ہیں یہ آپ لوگ خریدتے کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ یہ تو بیسیکلی چائنا سے ہیں، لیکن ادھر پاکستان میں بھی ہے، ہول سیل مارکیٹ ہے، لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ، ادھر راولپنڈی میں جو ہے راجہ بازار ہے، پشاور میں بھی ہول سیل کے مارکیٹ ہے. تو یہ جو واچز ہے یہ تو بیسیکلی ادھر پاکستان میں بھی ہول سیل پہ مل جاتی ہے. اکثر لوگ جو آن لائن چیزیں بیچتے ہیں وہ دراز یا باقی ویب سائٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، امیزون وغیرہ پہ. آپ اپنے وہ ایپس کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ اپنے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایسا ہے کہ میں کسی اور نے پلازا بنایا ہوا ہے، میں اس کے اندر ایک اپنا شاپ لے لوں، اور جو اپنا ویب سائٹ ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنا بلڈنگ کھڑا کیا ہے. اس میں مشکل بہت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ بیس بنانی ہوتی ہے. اور بتائیں کہ ویب سائٹ کس نے بنا کے دی؟ سارا کچھ خود کیا. اس کو سیکھنے کے لیے آپ نے کتنے کورسز لیے ہیں، کتنا پیسہ آپ نے کورسز پہ لگایا ہے؟ میرے دوست اگر میں آپ کو کہوں تو انہوں نے بہت پیسہ ان پہ لگایا ہے، کبھی ایک کا کورس لے لیا، کبھی دوسرے کا کورس، لیکن بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. میں اگر آپ کو کہوں کہ ابھی تک میں نے ایک بھی روپیہ نہیں لگایا، لیکن ذلیل بہت ہوا وہاں، آن لائن بہت کچھ سیکھا ہے، ٹائم بہت لگایا ہے، لیکن سارا کچھ جو ہے میں نے یوٹیوب سے ہی سیکھا ہے. آپ نے اپنے والدین کو کیسے سیٹسفائی کیا کہ نہیں میں نے اس سائٹ پہ آنا ہے؟ ان کو بیسیکلی یہ ہے نا کہ محنت نظر آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یار اس کا جو شوق ہے وہ اس کام میں ہے. پھر ظاہری سی بات ہے وہ مجھے منع کیوں کریں گے؟ ابھی میرا 2nd ایئر ہو گیا، میں ابھی یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ ایڈمیشن لوں گا، تو ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اسٹڈی بھی جا رہی ہے. کون سا سب سے زیادہ سخت ٹائم تھا کہ جب بس آپ کو لگا کہ یار بس مجھے چھوڑ جانا چاہیے؟ میرے کچھ دوست ہوتے ہیں نا، میں ان کے پاس جاتا ہوں کہ یار یہ مجھے سکھا دے، اور میں اتنی امید سے ان لوگوں کے پاس چلا جاتا کہ یہ مجھے کچھ سکھا دیں، لیکن کوئی کسی کو نہیں سکھاتا. تو اس ٹائم جو ہے نا اتنا میں فرسٹریٹڈ ہو جاتا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا لائف ہے. اصل میں بات یہ تھی نا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں جا کے کسی کا کورس کر لیتا. یہ مجھے ایک کے پاس محنت کرنا، دوسرے کے پاس محنت کرنا، یہ نہ کرنا پڑتا، جا کے کسی کو پیسے دے دیتا، وہ مجھے سارا کچھ سکھا دیتا. لیکن میں نے یہ کرنا تھا کہ میں نے ایک بھی پیسہ خرچ نہیں کیا، اپنے فیملی والوں کو سارا کچھ اپنے بلبوتے پہ کیا، تو اس وجہ سے یہ ضلالت اٹھانی پڑی. پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں ہر چیز کے اندر فراڈ ہے، تو آپ کو بھی جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے؟ یار آن لائن بہت فراڈ ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی ابھی ہم نے سالو کر دیا. ابھی ہمارا یہ پالیسی ہے کہ جب پارسل آپ کے پاس آئے گا، آپ پہلے پارسل کو اوپن کریں، چیک کریں کہ آپ نے جو واچ آرڈر کی ہے یا جو چیز آرڈر کی ہے، اگر وہی چیز ہوئی اس کے بعد ہی پیمنٹ کرنا ہے. تو ابھی ہماری یہ پالیسی ہے. گلہ اس میں بہت ہے پاکستان کے سائڈ سے، کیونکہ بہت سارے لوگ ویسی مستی میں آرڈر کر دیتے ہیں. ظاہری سی بات ہے نا، ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، فیس بک پہ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آرڈر کر دیتے اور پھر جب چلے جاتے ہیں وہ ریسیو نہیں کرتے. اس میں پھر ہمارا بہت لاس ہوتا ہے. پختونوں کے اندر اگر ہم دیکھیں غریبوں والا شاہد انور، جی وہ کہتا ہے کہ آئے میرا کورس خریدو، آپ لوگوں کے اوپر ڈالروں کی بارش ہوگی. یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ میں جھوٹ کہوں گا، اور بالکل آن لائن تو بہت پیسہ ہے. وہ جو کام کرتا ہے شاہد انور پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اس سے جو میرا اختلاف ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ اس نے ایک کورس بنایا ہے اور وہ $300 کا بیچتا ہے، تقریباً پاکستانی 80,000. 80,000 روپے. میرے ایک دوست نے خریدا تھا، لیکن جب میں نے وہ کورس دیکھا تو اتنا ڈس اپوائنٹ میں ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 24 گھنٹے ویڈیوز میں یہی کہتا ہے کہ میرا یونیورسٹی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. اور جب میں اندر گیا تو یوٹیوب میں فری میں اس سے زیادہ اچھا نالج مل رہا تھا. تو شاہد انور نے جو ہے بیسیکلی اپنے کورس میں سارا بس یہی لوگوں کو موٹیویٹ ہی کیا کہ آن لائن کام کرو، یہ کرو. وہ تو ظاہری سی بات ہے، لیکن آپ کچھ اس کو سکھاؤ. میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. ریٹرن ریشو کیا رہتا ہے آپ لوگوں کا جب آپ کام کرتے ہیں؟ تقریباً 30% یا 40% یہ ریٹرن ریشو ہے. خود آپ نے جن تکلیفات کو برداشت کیا، جن سٹرگل سے آپ گزرے، جی جی. میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس فیلڈ کے اندر آ رہا ہے، کہ وہ ان تکلیفات کو نہ دیکھیں. میں ان کو یہ گائیڈ کروں گا. ابھی بھی میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ یار عباس بھائی ہم نے آن لائن کورس خریدنا ہے، آپ ہمیں سجیسٹ کریں. میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ نے لیٹ سپوز شاپیفائی پہ کچھ سیل کرنا ہے یا آن لائن کچھ سیلنگ کرنی ہے نا، جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، ٹریڈنگ ہے، جو بھی ہے نا، آپ بیسیکلی سب سے پہلے یوٹیوب پہ جا کے اس کو سرچ کریں. یوٹیوب سے آپ کو جتنا فری میں نالج مل سکتا ہے وہ لے لیں. پھر آن لائن اس سے ریلیٹڈ یوڈیمی پہ بہت سارے فری کورسز ملتے ہیں. اس فیلڈ کے بارے میں بیسک نالج آپ کو جتنا بھی ملتا ہے نا وہ لے لو. اس کے بعد بے شک آپ جاؤ، کسی کو 1 لاکھ دینا ہے، کسی کو 2 لاکھ دینے، 10 لاکھ بھی دو بے شک کسی اسکل کے پیچھے. ہمارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیدھا کورس سیلر کے پاس چلے جاتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی ان کو کچھ سمجھ آتا نہیں ہے. حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتا کہ آن لائن کام ہر کسی کے لیے نہیں ہے. یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کے کس نام سے ہیں؟ میں ولاگنگ کرتا ہوں بیسیکلی، تو عباس خان کے نام سے ہے. میرا جو برانڈ ہے وہ ویئر ایکس کے نام سے. اچھا، ویئر ایکس کے نام سے ہے.
اگر ہمارے کوئی ساتھی آتے ہیں آپ سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی خصوصی پیار محبت جی ہوگی؟ جی کیوں نہیں، خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے لیے. اچھا ایسے ہی بالکل. چلے جی، یہ تھے ہمارے پیارے سے عباس بھائی. انشاءاللہ دوبارہ اسی طریقے سے یونیک آئیڈیاز کے ساتھ آتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن کے ساتھ عباس بھائی کو دوبارہ کسی اہم ٹاپک کے اوپر ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکیں. ڈھیر ساری دعائیں عباس بھائی. آخر میں پاکستان زندہ باد.